كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. أما بعد، محترم دوست اور بزرگوں، قرآن شریف اور فرقان حمید کی یہ آیت کریمہ میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اللہ رب جلالہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سننے، سمجھنے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ میرے دوست اور بزرگوں، یہ ربیع الاول کا مہینہ ہے، اور یہ وہ مہینہ ہے جس کے اندر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کے اندر تشریف لائے۔ بابرکت مہینہ ہے، مبارک مہینہ ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف آوری کے بارے میں پچھلے جمعے کچھ باتیں میں نے آپ حضرات کے سامنے عرض کی تھی کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے اندر تشریف لائے اور کس طریقے سے جو ہے نا یہ سارا واقعہ ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے 50 دن پہلے ابرہہ اور اس کے لشکر کا قصہ جو قرآن شریف کے اندر ذکر ہے وہ بھی آپ نے سنا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذکر خیر جو پچھلی جمعے میں نے بیان کی وہ یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بنی ہاشم ہیں، ہاشم کی اولاد میں سے، اور ہاشم جو ہے یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دادا ہے۔ مدینہ گئے، وہاں شادی کی، اور شادی کر کے جو ہے نا مکہ آئے، کچھ عرصے کے بعد فوت ہو گئے۔ تو جو خاتون تھی جس سے شادی کیا تھا وہ واپس مدینہ چلی گئی، اور جب وہ مدینہ گئی تو اس کے ہاں ایک لڑکا پیدا ہوا جس کے قدرتی بال سفید تھے، قدرتی بال اس کے سفید تھے، پیدائشی کچھ بال سفید تھے۔ ان سفید بالوں کی وجہ سے وہاں کے لوگوں نے اس کو شیبہ کہنا شروع کر دیا، شیبہ کے نام سے۔ شیبہ یہ عربی میں بوڑھے آدمی کو کہتے ہیں، جس کی داڑھی بال سر کے سفید ہو جائے نا، بوڑھا ہو جائے یا کسی وجہ سے سفید ہو جائے تو لوگ کہتے ہیں کہ یہ بوڑھا ہو گیا، بابا ہے۔ تو وہ لڑکا تھا مگر اس کی بچپن میں بال سفید ہو گئی۔ وہ ہاشم کا بیٹا تھا، پیدائشی سفید بال تھے، تو اس وجہ سے جو ہے وہ شیبہ مشہور ہو گیا، شیبہ۔ اور مدینہ کے اندر جو ہے نا وہ بڑا ہو گیا لڑکا، کافی عمر تقریباً جو ہے نا یہ جیسے 12 13 14 سال کے لڑکے ہوتے ہیں ایسا ہو گیا۔ تو مدینہ کے اندر جو ہے نا تیر اندازی کے مقابلے ہوتے تھے، تیر اندازی کے مقابلے ہوتے تھے، بڑے زبردست قسم کے مقابلے ہوتے تھے، کھیل ہوتا تھا۔ تو یہ جو شیبہ تھا یہ اس میں حصہ لیتا تھا، اور حصہ ایسا لیتا تھا کہ جو تیر مارتا تھا کمال کا مارتا تھا، وہ نشانے سے آگے پیچھے نہیں ہوتا تھا وہ تیر۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے نا یہ اشعار کہتا تھا، اور کہتا تھا کہ میں بنو ہاشم ہوں، بنو ہاشم ہوں۔ اور کیونکہ بنو ہاشم کی قدر بہت تھی، منزلت بہت تھی، عزت بہت تھی، مکے والے تھے، اور جو ہے نا سردار تھے، حسین لوگ تھے، ہاشمی، ٹھیک ہے، حضور کا خاندان تھا۔ تو یہ اشعار کہتا تھا اور فخر جو ہے نا اپنے اوپر کرتا تھا۔ یہ
تو مدینہ سے کوئی بندہ وہاں گیا اور وہاں جا کر اس نے دیکھا کہ بھئی یہاں ایک لڑکا ہے اور وہ مقابلے میں حصہ لیتا ہے اور بڑا زبردست قسم کا تیر انداز ہے، سمجھ رہے ہو، تیر اندازی میں بے مثال ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ میں بنو ہاشم ہوں۔ تو اس نے اس کے رشتہ داروں کو غیرت دلائی کہ تمہارا بھتیجا ہاشم کا بیٹا وہ مدینہ میں ہے، اور مدینہ کے اندر جو ہے نا وہ لڑکا ہو گیا، بڑا ہو گیا، اور وہ تیر انداز ہے اور زبردست خوبصورت انسان ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ میں ہاشمی ہوں اور مکی ہوں، اور تم لوگوں نے اس کو چھوڑا ہوا ہے، اس کو لے کر نہیں آتے۔ تو ایک بندہ جو تھا نا اس میں جو ہاشم کا بھائی تھا اس کا نام تھا طلب، اس نے مدینہ کا سفر کیا، طلب یا مطلب، اس نے مدینہ کا سفر کیا اور ان کے رشتہ داروں سے ملے، اس کے ماں سے اور دوسرے لوگوں سے ملے، اور ان سے کہا کہ بھئی یہ لڑکا ہمارا ہے، اس پہ ہمارا حق زیادہ ہے، یہ ہمارے خاندان کا ہے، اس لیے ہم اس کو لینے کے لیے آئے ہیں۔ وہ راضی ہو گئے، انہوں نے دے دیا کہ بھئی یہ چاچے ہیں، رشتہ دار ہیں، تو یہ جو ہے یہ واپس ہو گیا وہاں سے واپس جب ہوا تو اونٹ کے پیچھے بیٹھا، مطلب کے پیچھے بیٹھا ہوا تھا اونٹ پہ۔ جب یہ اونٹ مکہ شہر میں داخل ہوا، مکے میں جب داخل ہوا تو لوگوں نے کہا کہ مطلب جو ہے غلام خرید کے لائے ہے، اور غلام کو عربی میں عبد کہتے ہیں، ٹھیک ہے، عبد کہتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ غلام خرید کے لائے، یہ چرچا ہو گیا کہ شور ہو گیا کہ غلام خرید کے لائے ہیں۔ تو انہوں نے بھی کچھ نہیں کہا، اس لیے کہ لڑکی کی حالت کچھ ایسی تھی، کپڑے وپڑے بھی صحیح نہیں تھے اور ضرورت تھی، تو وہ خاموشی سے گھر لے گئے، اور گھر لے جا کے جو ہے نا اس کو کپڑے دیے اور اس کو نہلایا دھلایا، کپڑے پہنایا، اور پھر باہر نکالا تو لوگوں سے کہا کہ یہ جو تم کہہ رہے تھے کہ میں غلام لے کر آیا ہوں، یہ غلام نہیں ہے بلکہ میرا بھتیجا ہے، بھتیجا شیبہ ہے، بھتیجا ہے میرا۔ لیکن اگر تم کہتے ہو کہ غلام ہے تو غلام بھی اولاد کو بھی کہتے ہیں، بندے کو بھی کہتے ہیں، غلام کی کئی معنی، ٹھیک ہے، غلام لڑکے کو بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اگر تم کہتے ہو کہ بھئی یہ میرا غلام ہے تو بھی ٹھیک ہے، اور اگر تم کہو کہ یہ میرا بھتیجا ہے تو بھی ٹھیک ہے، یہ صحیح ہے۔ تو اس کا نام وہاں سے پڑ گیا عبد المطلب، یعنی حضور کا جو دادا تھا نا، دادا، اس کا نام پڑ گیا عبد المطلب، یعنی مطلب کا غلام، ٹھیک ہے، یہ بھتیجا تھا مطلب کا غلام۔ عبد المطلب حضور کا دادا تھا۔ اس عبد المطلب کے گھر میں اللہ نے اس سے کام لینا تھا، اور یہ حضور کا خاندان میں سے بھی تھا نا، تو یہ جو مکے کے اندر زمزم جو مشہور ہے، یہ زمزم جو ہے نا کئی سال پہلے ایک قبیلہ ادھر آباد تھا، تو یہ زمزم جو نا حضرت اسماعیل علیہ السلام کے زمانے سے ہی تھا، یہ کنواں تھا، اور یہ قبیلہ یہاں آباد تھا، وہ اسی زمزم کی وجہ سے ادھر آباد تھا۔ لیکن جاتے جاتے نا ان لوگوں نے زمزم میں پتھر ڈال دیا، اور زمزم کا کنواں بند کر کے اس کے اوپر بڑی چٹان ڈال دیے، اور اس کو بالکل زمین کے ساتھ لیول کر دیا، ختم کر دیا۔ تو عبد المطلب کے زمانے تک نا یہاں زمزم نہیں تھا، زمزم نہیں تھا، زمزم جو ہے نا وہ لوگ پتہ نہیں کتنے سال پہلے جو ہے نا اس کو بند کر کے چلے گئے تھے، وہ ایک قبیلہ وہاں رہتا تھا، وہ چلے گئے تھے۔ تو اس عبد المطلب نے خواب دیکھا کہ کیونکہ مکے میں اس وقت تو پانی کا نام و نشان نہیں تھا، خشک زمین ہے پتریلی، اس نے خواب دیکھا
کہ اس جگہ میں نا زمزم کا کنواں ہے. خواب دیکھا اس نے کہ یہاں زمزم کا کنواں ہے، اور جو ہے نا یہ کہ اس کو اشارہ ہوا تو اس نے لوگوں سے مشورہ کیا کہ زمزم کا کنواں جو ہے نا اس جگہ ہے اور میں اس کو نکالتا ہوں. اس نے لوگوں کو اپنے ساتھ کیا اور وہاں کھدائی شروع کر دی. تو سب لوگوں نے کہا کہ بھئی یہ نا دیوانہ ہے اور پتہ نہیں یہ کیا کرنا چاہتا ہے، یہ پوری فقے میں پانی نہیں ہے، ٹھیک ہے. تو یہ پتہ نہیں کون سا خواب دیکھ کر آیا کہ یہ کہتے ہیں کہ ادھر پانی اور زمزم ادھر دفن ہے اور میں اس کو نکالنا چاہتا ہوں. بہرحال عبد المطلب نے کسی کی بات نہیں سنی اور اس نے لوگوں کو ساتھ ملا کے، اپنے خاندان کے لوگوں کو ساتھ ملا کے وہاں کھدائی کی. تو ایک بڑا پتھر آیا، پتھر. تو اللہ کے حکم سے عبد المطلب نے اس پتھر کو خود سے نہ توڑا، تو جیسے وہ پتھر ٹوٹا تو نیچے سے زمزم کے چشمے ابلنا شروع ہو گئے. تو یہ صحرا جو ہے دوبارہ زمزم کا نکلنا یہ عبد المطلب کے سارے، ٹھیک ہے. عبد المطلب نے اعلان کر دیا کہ لوگوں، مکے والوں، یہ زمزم جو ہے نا تم پیو، ناؤ، جو تمہارا دل چاہے تم اس کو لو، اس کو استعمال کرو، مگر اس کے اوپر حق جو ہوگا نا وہ صرف میرا ہوگا اور میرے خاندان کا ہوگا. یہ کنواں ہمارا ہوگا کیونکہ خواب میں نے دیکھا ہے اور سردار بھی میں ہوں، تو کنواں ہوگا میرا. مگر باقی جو ہے نا جس کا دل چاہے اس سے پانی لے جائے، جس کا دل چاہے اس کو استعمال کرے، جس کو دل چاہے اس کو جو ہے نا جس طریقے سے بھی استعمال کرے، مگر یہ جو کنواں ہوگا یہ ہمارا ہوگا کیونکہ ہم نے خواب دیکھا، ہمارے خواب سے ہم نے کھدائی کی اور اس کو نکالا. تو یہ صحرا جو ہے نا دوبارہ ایک دفعہ زمزم جو کنواں ہے یہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ایڑی سے نکلا، اور دوبارہ جو یہ زمزم نکلا جو اب تک ہے یہ عبد المطلب کے خواب سے اور اس کی کوشش اور محنت سے نکلا. یہ سعادتی جو ہے نا اللہ حضور کے خاندان میں ڈالا. عبد المطلب کے گھر میں، جیسے پچھلے جمعے میں نے آپ سے کہا کہ اولاد کی تو بہت ضرورت تھی کہ بھئی اولاد ہو جائے اور پھر وہ خانہ کعبہ کا نظام سنبھالے، حاجیوں کو سنبھالے، زمزم سنبھالے، خطیم سنبھالے، حجرہ اسود سنبھالے، ٹھیک ہے. اور اس طرح جو ہے نا یہ ساری انتظامات جو ہے نا یہ سنبھالے. اولاد کی ضرورت تھی، ظاہر ہے اپنے سے یہ کام بہتر اپنے ہی کر سکتا ہے، کوئی دوسرا بندہ تو نہیں کرے گا آگے. تو یہ ضرورت تھی، تو اولاد ہوتی گئی. وہ سارا صورتحال میں نے پچھلی جمعے آپ کو جو ہے نا بتا دیا کہ بیٹے ہو گئے. تو ایک آخری بھی بیٹا جب ہوا تو اس نے منت مانگی کہ اگر میرا اب بیٹا ہوا نا تو اس کو بھی اللہ تعالیٰ کے راستے میں میں اس کو ذبح کروں. منت مانگی، نظر مانگی. تو سب بیچ میں خاندان کے لوگ آ گئے. انہوں نے کہا کہ یہ جو عبداللہ ہے نا، عبداللہ پیدا ہوا اس سال، اس کو ہم ذبح نہیں ہونے دیں گے. تو اس کے بدلے میں 100 اونٹ ذبح ہوئے. کتنے اونٹ ذبح ہوئے؟ 100 اونٹ ذبح ہوئے. یہ عبداللہ کے بدلے میں ذبح ہوئے. تو اس لیے حضور کو نا ذبیحین بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے، کہ ایک حضرت اسماعیل کی نسل سے نے ایک ذبیحہ وہ ہے، اور پھر والد جو ہے اس کی منت مانگی گئی تھی تو یہ جو ہے نا یہ ذبح ہوتے ہوتے یہ رہ گئے، ٹھیک ہے. تو حضور اس اولاد میں سے ہے. عبداللہ بڑا ہو گیا، 17-18 سال کا ہو گیا، 16 سال کا ہو گیا. اب اس کی شادی کی ضرورت پڑ گئی کہ عبداللہ کی شادی ہو. حضور کا والد، دیکھو قدرت کا کام دیکھو. کسی کا نام عبد المناف ہے، کسی کا نام کس بت سے، کسی کا کس بت سے، کسی کا کس بت سے. لیکن جب حضور کی والد کی باری آئی نا تو حضور کے والد کا نام عبداللہ رکھا. اللہ کا بندہ، اللہ کا بندہ. بنیاد رکھی نا، بنیاد مضبوط رکھی، ٹھیک ہے. عبداللہ کس کا بندہ؟ اللہ کا بندہ، ٹھیک ہے. اور قرآن شریف میں اللہ نے اس کی ذکر بھی کیا نا کسی کسی جگہ. فرمایا سبحان الذی اسرا بعبدہ، ٹھیک ہے.
ہم نے سیر پہ کس کو بلایا؟ بندے کو، عبد کو بلایا، اپنے بندے کو۔ عبد کہتے ہیں بندہ، اللہ کا عبادت گزار بندہ، ٹھیک ہے؟ تو والد کا نام عبداللہ رکھا، عبداللہ رکھا۔ عبداللہ 16 سال کا ہو گیا، اتنا حسین تھا نا، اتنا حسین تھا کہ منگنی ہو گئی، نکاح ہو گیا آمنہ کے ساتھ، حضرت بی بی آمنہ کے ساتھ نکاح ہو۔ آمنہ بھی کم نہیں تھی، زہرا قبیلی کی تھی اور انتہائی خوبصورت خاتون، حضور کی والدہ اماں۔ تو عبداللہ کا نکاح جب ہو گیا نا، تو نکاح ہو گیا تو یہ جاتا تھا، گھر جاتا تھا اپنے بیگم کے پاس، گھر والی کے پاس جاتا تھا۔ تو ابھی جو ہے یہ کہ نکاح ہونے سے پہلے بھی لوگ اس زمانے میں نا ایسے آتے جاتے تھے۔ تو ایک دن عبداللہ جو ہے راستے پہ جا رہا تھا، ایک لڑکی کھڑی تھی، بڑی حسین و جمیل لڑکی۔ اس نے عبداللہ کو اپنے طرف متوجہ کیا اور اس کو کہا کہ مجھ سے شادی کر۔ تو اس نے منع کر دیا، کئی لالچ دیے، منع کر دیا۔ پھر عبداللہ کا نکاح ہو گیا، نکاح ہونے کے بعد وہ اپنے گھر آتا جاتا رہا۔ تو ایک دن وہ لڑکی جو ہے نا راستے میں کھڑی تھی، جب اس نے عبداللہ کو آتے دیکھا نا تو اس نے منہ پھیر لیا اس سے۔ تو عبداللہ نے کہا کہ تم تو مجھ سے شادی کرنے والے تھے۔ اس نے کہا کہ جو چیز تمہاری ماتھی میں تھی نا اب وہ نہیں ہے۔ سبحان اللہ، ذرا زور سے بولو یار، اب وہ نہیں، یعنی وہ نور محمد جو تھا نا وہ منتقل ہو گیا، اب وہ نہیں ہے۔ جس وجہ سے تجھ سے میں نکاح کرنا چاہتی تھی، اب وہ چیز تیرے اندر نہیں۔ بات سمجھ رہے ہو؟ نور منتقل ہو گیا حضور کی وجہ سے۔ حضور کے والد کے ماتھے پہ ایک نور تھا، کیونکہ حضور کا ابا تھا نا، والد تھا نا۔ 16 سال کی عمر بھی، اس زمانے میں بڑے لمبے قافلے چلتے تھے دور دراز کے علاقوں میں، شام، مصر۔ قافلہ تیار ہو گیا، عبداللہ نے آمنہ سے اجازت مانگی کہ میرا نام بھی قافلے میں ہے اور میں نے بھی قافلے کے ساتھ جانا ہے، اس لیے محبت اللہ کی طرف سے بہت ہو گئی، بہت محبت تھی آپس میں، تو مجھے جانا پڑے گا، قافلے کے ساتھ مجھے جانا پڑے گا۔ اور جو قافلہ ہوتا تھا وہ 6 مہینے 8 مہینے سال کا قافلہ ہوتا تھا، کیونکہ ہوائی سفر تو تھے نہیں، یہ جو آج کل کا صورتحال ہے، اونٹوں اور خچروں کے سفر ہوتے تھے، جنگلات کے راستے، پتہ نہیں کیسے کیسے راستے۔ تو میرا سفر ہے، سال کا سفر ہے۔ تو آمنہ جو ہے نا بڑی پریشان ہو گئی اور اس نے کہا کہ یہ تو کوئی بہت کٹھن ماحول ہے، مسئلہ ہے کہ آپ 1 سال کے بعد آؤ گے واپس۔ تو عبداللہ نے کہا کہ تسلی دی، اور یہ ایک چیز ہوتی ہے اس کو جرس کہتے ہیں، جرس گھنٹی، وہ اونٹوں کے گلے میں ہوتی ہے، وہ بڑے بڑے گھنٹیاں وہ بجتی ہیں تو دور تک پتہ چلتا ہے کہ قافلہ آ رہا ہے یا جا رہا ہے۔ تو عبداللہ نے آمنہ سے کہا کہ جب اونٹوں کے گھنٹیاں بجنے لگ جائے، جرس جب بجنے لگ جائے تو سمجھ لینا کہ قافلہ واپس آ گیا، تو میرا انتظار، میرے استقبال کے لیے نا اپنے گھر سے باہر آ جانا، روڈ پہ آ جانا، جیسے آج کل آپ سمجھو روڈ پہ آ جانا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، اجازت دے دی، یہ قافلہ روانہ ہو گیا۔ قافلہ گیا، شام گیا، وہاں سے واپس جو ہے نا جب قافلہ واپس ہوا ادھر سے بڑے عرصے کے بعد واپس ہوا، جب مدینہ پہنچا نا مدینہ، تو عبداللہ کے سر میں درد ہو گیا، حضور کے والد کے سر میں درد ہو گیا۔ درد جب شروع ہو گیا، وہ درد ایسا درد تھا، ایسا بڑا کہ وہ درد جان لیوا ثابت ہوا۔
اور حضور کا والد جو ہے نا یہ مدینہ کے اندر انتقال کر گئے، اسی قافلے میں واپس آتے ہوئے انتقال کر گئے، تدفین ہو گئی، وہی پہ تدفین ہو گئی راستے میں، اور قافلہ آگے چلا۔ تو جب آگے چلا اور یہ مکہ جب قافلہ پہنچ گیا نا، پہنچ گیا مکہ شہر میں، جب پہنچ گیا اور یہ آوازیں جب آنی شروع ہو گئی کہ قافلہ واپس آ گیا، خبر مشہور ہو گئی، تو آمنہ باہر نکلی، ایک ایک اونٹ گزرتا گیا، وہ دیکھتی گئی کہ اس پہ میرا عبداللہ ہوگا، اس پہ عبداللہ ہوگا، اس پہ عبداللہ ہوگا، یہاں تک کہ سارا قافلہ گزر گیا مگر عبداللہ نہیں آیا واپس۔ بات سمجھ رہے ہو؟ اللہ کی اللہ ہی جانتا ہے، سمجھ رہے ہو؟ اللہ کی اللہ ہی جانتا ہے کہ حضور حمل میں ہے، پیٹ میں، اور والد جو ہے نا وہ اس خوشی سے پہلی اللہ نے اٹھا لی، مدینہ میں انتقال کر گیا پہلی۔ آمنہ بیوہ ہو گئی، عبداللہ نہیں آیا، پتہ چلا عبداللہ کا مدینہ میں انتقال ہو اور وہ وہی دفن ہو گیا۔ اور یہ گڑی جو تھی نا یہ پوری خاندان کے لیے ایک بہت ہی عجیب، بلکہ پوری مکے کو نا افسردہ کر گئی، پریشان کر گئی، ہر فرد کو، جوان موت، ٹھیک ہے، اور آمنہ بیوہ ہو گئی، ایسی رہی۔ اب جو ہے حضور پیٹ میں ہے، پرورش ہو رہی ہے، پتہ چلا کہ حمل ہے اور بیوہ بھی ہو گئی، تو اب جو ہے یہ کہ اللہ تعالیٰ کی حکمت کہ اللہ تعالیٰ نے حضور کے آنے سے پہلی، حضور کے آنے سے پہلی باپ کا سایہ اٹھا دیا سر سے۔ کیوں اٹھا دیا؟ اس لیے اٹھا دیا کہ گھر کے اندر تمہارے اور ہمارے جب بچے ہوتے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں، تو اس کے سامنے دو بندے بہت زیادہ اہم ہوتے ہیں، اور دو بندوں کا بہت کردار ہوتا ہے، ایک باپ کا اور ایک ماں کا۔ اب بچے کو اگر کوئی تکلیف ہو جائے تو وہ کیا کرتا ہے؟ ماں کی طرف لپکتا ہے، اگر اس کو کسی چیز کی ضرورت ہو وہ باپ کی طرف لپکتا ہے، ابا سے مانگے گا، باپ سے مانگے گا، ٹھیک ہے، اس کو ضرورت پڑے گی نا کسی چیز کی کھلونے کی تو یہ ابا سے مانگے گا، اس کو کہیں جانا ہوگا تو یہ ابا کی طرف بھاگے گا، اس کی انگلی پکڑے گا کہ مجھے باہر لے جاؤ، سیر پہ لے جاؤ۔ اللہ رب جلالہ نے باپ کو حضور کے آنے سے پہلے اٹھا لیا کہ میرے محمد اگر کسی چیز کا آسرا رکھے تو مجھ سے رکھے۔ زور سے بولو ذرا، زور سے بولو یار، اگر آسرا رکھے تو کس سے رکھے؟ مجھ سے رکھے۔ پیغمبر میرا ہو اور چیزیں باپ سے مانگے، پیغمبر میرا ہو اور سیر کا یہ مطالبہ باپ سے کرے، پیغمبر میرا ہو ٹوپی باپ سے مانگے، پیغمبر میرا ہو خوشبوئیں اپنے باپ سے مانگے، پیغمبر میرا ہو روٹی اپنے والد سے مانگے، پیغمبر میرا ہو سیر کے خواہش اپنے والد سے کرے، یہ ہمیں برداشت نہیں ہے۔ اللہ کو برداشت نہیں یہ بات کہ بندہ میرا ہو، بندہ میرا ہو اور ہاتھ کسی اور کے سامنے پھیلائے، بندہ میرا ہو روٹیاں کسی اور سے مانگے، بندہ میرا ہو بیٹے کسی اور سے مانگے، بندہ میرا ہو بیٹیاں کسی اور سے مانگے، بندہ میرا ہو اور اس کا ماتھا کسی اور کے سامنے جھکے، یہ اللہ کو برداشت نہیں، یہ برداشت نہیں ہے اللہ کو، اس لیے وہ پہلے اٹھا دیا۔ والد اٹھ گئی، جب توڑے چھلنے لگے نا تو دادا اٹھ گیا
اور جب 7 سال کا ہو گئے تو والدہ اٹھ گئی، وہ بھی سفر میں، مدینے کے سفر میں تن و تنہا ایک عورت کے ساتھ آمنہ فوت ہو گئی۔ مدینے سے واپسی پہ ایک خاتون ساتھ تھی، فوت ہو گئی۔ یہ اللہ کے کام ہے، اور اللہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے، اس کو کسی سے مشورہ کرنے کی ضرورت نہیں، اور دنیا میں کوئی بندہ ایسا پیدا بھی نہیں ہو جو اس کو مشورہ دے، اللہ کو مشورہ دے، یا اللہ سے یہ کہے کہ یہ کام ایسا نہیں ایسا ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ حضور دنیا کے اندر آ گئے نا، آ گئے، اللہ نے ہر چیز حضور کے ساتھ بھیج دی، ٹھیک ہے۔ فرمایا میرے نبی دنیا کے اندر ماحول ہے، ماحول بچہ ہوتا ہے چھوٹا، وہ اپنے باپ سے کھلونے کا مطالبہ کرتا ہے، اگر تجھے کبھی کھلونے کی ضرورت پیش ہو گئی تو پنگوڑے میں ہوگا، انگلی کا اشارہ کرنا تیرا کام ہوگا، اور چاند کو 2 ٹکڑے کر کے تیرے پاس بھیجنا ہمارا کام ہوگا۔ بات سمجھ رہے ہو؟ اور اگر تجھے خوشبو کی ضرورت پڑ گئی تو بی بی آمنہ فرماتی ہے کہ یہ محمد سب کو صلی اللہ علیہ وسلم جب سے میرے پیٹ میں آئے آمنہ فرماتی ہے کہ مجھے جب میں زمین پہ تھوکتی ہوں تو اس زمین سے خوشبو آتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور کسی نے جا کر دادا کے گھر میں، عبد المطلب کے گھر میں شکایت کر دی، عبد المطلب کی گھر والی سے کہہ دیا کہ تمہاری بہو آمنہ بیوائے اور یہ خوشبو ہی لگاتی ہے، ایک تو عورت ذات ہے اور ایک بیوہ ہے، یہ ٹھیک نہیں کہ یہ خوشبو ہی لگائے، اور ایسے عجیب ہے، مکہ کے لوگ کیا کہیں گے، یہ گلی کوچوں میں چلنے والے لوگ کیا کہیں گے، یہ مکی کی شہری کیا کہیں گے۔ عبد المطلب کے گھر والی نے عبد المطلب کو الگ کر کے اسے کہہ دیا کہ تیرے بہو بیٹی ہے، اس کو سمجھا لے۔ اس نے کہا یہ میرا کام نہیں، یہ عورتوں کا کام ہے، لیکن پھر بھی میں بات کر کے دیکھتا ہوں۔ بہو بیٹی کو بلایا، آمنہ یہ خوشبو ہی تو کہاں سے لاتی ہے؟ آمنہ کہنے لگی، غصے میں آ گئی، کیونکہ پیغمبر کی اماں تھی، پیغمبر کی ماں تھی، غصے میں آ گئی، کہنے لگی دادا عبد المطلب مجھے منڈیوں کے راستے تو معلوم نہیں، مجھے دکانوں کے راستے معلوم نہیں، مجھے شہر کا پتہ نہیں، مجھے خوشبو کا پتہ نہیں، لیکن تو صرف خوشبو کی بات کرتا ہے۔ عبد المطلب کہنے لگا بہو جو خوشبو تو لگاتی ہے، میں نے یمن دیکھا، میں نے مصر دیکھا، میں نے فلسطین دیکھا، میں نے شام دیکھا، بڑے بڑے سفر میں نے کیے، ایسی خوشبو کبھی میں نے دیکھی نہیں۔ اس نے کہا دادا تو صرف خوشبو کی بات کرتا ہے، جب سے یہ بچہ میرے پیٹ میں آئے، اگر وہ قصے میں تجھے سنانے لگ جاؤں تو کہے گا کہ آمنہ پاگل ہو گئی ہے۔ زور سے بولو ذرا یار، تو کس خوشبو کی بات کرتا ہے؟ رات ہوتی ہے، یہ ستارے جھک جھک کے مجھے سلام کرتے ہیں، اور جب رات ہوتی ہے تو پر ایسی مخلوق آتی ہے جو مجھے ہوائیں دیتی ہے، پنکھا جلتی ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ پیغمبر کی ماں ہے، یہ نبی کی ماں ہے۔ لوگ کہتے تھے عبد المطلب تیرے گھر کی، تیرے بہو کے گھر سے ایسے ایسے خوشبوئیں آتی ہے جو ہم نے اس سے پہلے کبھی دیکھی نہیں۔ وہ جب تم نے جنت نہیں دیکھی تو پھر ایسی خوشبو کدھر سے دیکھتے؟ ٹھیک ہے، سمجھ رہے ہو نا، وہ تو جنت کی خوشبو ہی تھی نا۔ حضور آ گئے نا، حضور آ گئے تو حضور پیدا ہوئے کس ٹائم پیدا ہوئے؟ یہ فجر کا ٹائم ہوتا ہے نا، فجر سے تھوڑا سا پہلے جو وقت ہوتا ہے
اور آسمان کی کنارے نہ لال ہو جاتے ہیں، خوبصورت ہو جاتے ہیں نا، ہلکی سی روشنی ہوتی ہے، ہلکی سی روشنی، وہ بڑی زبردست ہوتی ہے. کہتے جنت کا موسم یہ ہوگا، کیونکہ سورج تو ختم ہو جائے گا نا یار، دن رات ختم ہو جائیں گے نا، چاند اور سورج نہیں ہوگا. جنت کا موسم یہ ہوگا، یہ جو صبح فجر کا ٹائم ہوتا ہے، فجر سے ذرا پہلے، یہ جنت کا موسم ہے. حضور اس موسم میں پیدا ہو، اس ٹائم پیدا ہو. حضور پیدا ہوئے نا، آمنہ فرماتی ہے مجھے تکلیف نہیں ہوئی، مجھے پتہ بھی نہیں چلا. حضور پیدا ہوئے تو پیدا ہوتے ہی حضور نے سر سجدے میں رکھا. کس میں رکھا؟ سجدے میں رکھا. اور ساری عالم کو، دنیا کو، قیامت تک آنے والے انسانوں کو یہ سبق دے دیا کہ یہ ماتا کس کے سامنے جھکے گا؟ اللہ کے سامنے جھکے گا. میں اس لیے آیا ہوں دنیا میں. اور ایک لفظ کہا، وہ یاد کرو ساتھ. حضور نے کہا آتے ہی ایک لفظ کا سبوح. کیا کہا ہو؟ زور سے ذرا بولو یار، بولو یار خدا کے بندو. سبوح، یہ حضور نے کہا. جب حضور آئے اس زمانے میں دو طاقتور حکومتی تھی. دو، جیسے آج کل ہے نا چائنا امریکہ ہے نا، برطانیہ امریکہ یا جو بھی، دو طاقتور حکومتی تھی، دو حکومتیں. ٹھیک ہے. ایک روم کی حکومت تھی، قیصر، روم کی حکومت قیصر، اور دوسری فارس کی حکومت، ایران کی حکومت کسرا. جب حضور پیدا ہوئے نا، دیکھو ہم سب کا نبی ہے، تمہارا نبی ہے، ذرا میرا ساتھ دو گے کہ نہیں دو گے یار؟ دو گے نا؟ ہمارا نبی ہے سب کا. ٹھیک ہے. ہم اپنے نبی کا میلاد بنا رہے ہو، تعریف کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. حضور پیدا ہوئے نا، اسی کو میلاد کہتے ہیں. حضور آ گئے دنیا میں. حضور نے کہا، دو سپر طاقتی تھی نا، بڑی طاقتی حکومت تھی. حضور پیدا ہوئے، حضور نے فرمایا، پہلا لفظ کیا فرمایا سبوح. کیا فرمایا؟ طاقتور کون ہے؟ اللہ ہے. سپر پاور کون ہے؟ اللہ ہے. ساری زمین و آسمانوں کی طاقتیں کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس ہے. پیغمبر دنیا کے اندر آئے، فرمایا سبوحن. یہ کہتے ہی قیصر کے محلات میں زلزلہ آ گیا. اب تم سبحان اللہ نہیں کہو گے؟ صبح سے میرے سر میں درد ہے یار. زلزلہ آ گیا. یہ تو مکے میں، اور قیصر کی دری، اور ایران کہاں ہے؟ فارس. قیصر کے محلات میں زلزلہ آ گیا. پیغمبر کے زبان میں، ابھی پیغمبر کو پیدا ہوئے چند منٹ ہوئے، آتے ہی نبی نے کہا سبوحن. دو سپر طاقتی تھی. قیصر کے محل میں زلزلہ آ گیا. زلزلہ آ گیا نا جب، وہ حیران ہو گیا. اور بعض روایات ایسے ہیں اس میں علماء بیس کرتے ہیں. آمنہ فرماتی ہیں کہ حضور نے کہا نا سبوحن، زمین راستے پھٹ گئے، اور میں نے قیصر و کسرا کے محلات کو دیکھ لیا. زور سے یاد، خدا کی قسم تمہارے اندر جگر ہی نہیں ہے، ایسے خامخواہ تماشے کرتے ہو یار. ٹھیک ہے. پیغمبر آئے، شان سے آئے، گج وج کے آئے، سمجھ رہے، تاکہ ہر کسی کو پتہ چل جائے کہ پیغمبر آ گئے. نہیں آئے، سمجھ رہے ہو؟ آ گئے. سبوحن کہا، ننھی سی زبان سے کہا. قیصر کے محل ہلنے لگ گیا.
بارش آ گئی، زلزلہ آ گیا. قیصر حیران ہو گیا کہ یار یہ کیا ہو گیا. اور ایران کے اندر آگ جل رہی تھی 1000 سال سے. کتنے سال سے ہوئے؟ 1000 سال سے. وہ آگ بجھ گئی اور محل کے اوپر جو مینار تھے نا، مینار 14 مینار زمین بوس ہو گئی. اب ذرا کھینچ کی سبحان اللہ بولو نا یار. 14 مینار گر گئی، آگ بجھ گئی. قیصر کے محل میں زلزلہ آ گیا. وہ صبح اٹھے، انہوں نے کہا پتہ کرو یار کیا ہو گیا. پتہ چلا محمد پیدا ہو گیا. ٹھیک ہے، یہ ہے نا بات. نبی آ گئے نا یار دنیا میں. نبی تو بہت آئے، لیکن جو یہ آیا نا، پھر دنیا کو پتہ چلا کہ کوئی آیا. ٹھیک ہے، حضور آ گئے. اب ماں تو بیوہ تھی نا، بیوہ تھی تو پریشانی اس حساب سے تھی کہ کاش عبداللہ ہوتا. اتنا پیارا بچہ، خدا کی قسم، عبداللہ ہوتا، باپ ہوتا، کیسا محسوس کرتا ہے. اتنا پیارا بچہ، وہ اس کو انگلی سے پکڑ کے نا مکے کے گلیوں میں گھما کے لوگوں پہ فخر کرتا. ٹھیک ہے یار، کیسا بچہ ہے. ٹھیک ہے نا. اللہ نے آنکھیں نبیوں کو بھی دی اور تم سب کو بھی دی اور ہمیں بھی دی، لیکن جو پیغمبر کو دی، ما زاغ البصر، خدا کی قسم. واہ، دانت ہر کسی کو دیے، نبیوں کو دیے، لیکن جو پیغمبر کو دانت دیے، فرمایا اس پہ تم سونے کے غلاف چڑھاؤ گے نا دانتوں پہ. اللہ نے فرمایا یاسین والقرآن الحکیم. اور میں نے اپنے نبی کو ایسے دانت دیا، اس پہ یاسین کا غلاف چڑھا دیا. ٹھیک ہے. اب اگر اس طرف جائیں گے بات خراب ہو جائے گی. ٹھیک ہے، دکھ تھا نا، دکھ تھا. ٹھیک ہے، تو اب جو ہے نا اس نے کہا کہ جاؤ، جا کے نا لوگوں کو بتاؤ. عبد المطلب سے کہا کہ جا کے لوگوں کو بتاؤ کہ وہ بھی آ کے دیکھے تھا کہ ہمیں تسلی ہو جائے. ہمارے بچے کو دیکھو یار، آ کے ہمیں تسلی ہو نا، تسلی ہو جائے. لوگ آ رہے ہیں، جو آ رہے دیکھتا ہے یار کیسا بچہ ہے، کتنا حسین ہے، اس کے ہاتھ کتنے حسین ہیں، اس کا ناک کتنا حسین ہے. ٹھیک ہے، اس کی آنکھیں کتنے حسین ہیں، اس کا ماتھا کتنا حسین ہے. وہ سارے کے سارے وہ تعریفیں کر رہے ہیں. تو عبد المطلب نے بی بی آمنہ سے پوچھا، جیسے بچے کا نا عقیقہ ہوتا ہے نا، 7ویں دن بال وال مونڈ کے اور پھر صدقہ کر کے عقیقہ کرتے ہو نا، عقیقہ ہو گیا، عقیقہ ہو گیا. تو عبد المطلب نے آمنہ سے پوچھا کہ آمنہ باقی تو سارے کام ہوگا، یہ بتاؤ نام کیا رکھا ہے، نام کیا رکھا ہے، نام. ٹھیک ہے، بچہ جتنا حسین ہوگا ہے نا، تو ماں اتنا زیادہ سوچے گی. ماشاءاللہ سے ہمارے زمانے کی مائی جو ہے نا، یہ تو 1.5 سال پہلے سے سوچتی ہے یہ نام رکھیں گے، یہ نام. بھائی ایک بندہ ناموں کے تلے دب جاتا ہے، دب جاتا ہے، وہ نام سمجھ بھی نہیں آتا یہ ہاں. ٹھیک ہے، اور پھر بھی وہ فٹ نہیں آتا. یہ پپو شپو جتنے سارے ہیں نا، یہ نام اس زمانے کے نام ہیں. اور میں کہتا ہوں تم اپنے اولاد کی تربیت اچھی کرو، اس لیے جو ہم سے پہلے لوگ گزرے وہ ہماری بزرگانی دین تھے، اور جو تم سے پیدا ہوں گے ان کی بزرگانی دین تم ہوں گے، تو پھر وہ کیا ہوں گے. ٹھیک ہے، بات سمجھ رہے ہو. یہ جو ان کی بزرگانی دین ہوں گے نا، یہ جو ہم بیٹے میں ہاں، تو اس کا تو حشر ہی خراب ہو جائے گا. نام کیا رکھا؟ رات کا ٹائم ہوا نا، رات کا ٹائم اللہ نے فرمایا جبرائیل تو جا میرے آمنہ کے، میرے نبی کی ماں آمنہ کے دل پہ قبضہ کر لے. سبحان اللہ، ذرا بولو، بات سمجھا رہا ہوں. قبضہ کر لے. یا اللہ کیا قبضہ؟
فرمایا اس کے دل کے اندر یہ بات ڈال دے کہ صبح اٹھ کے اس کا نام محمد رکھ دی. یہ محمد اس سے پہلے کسی کا نام نہیں تھا. ٹھیک ہے, یہ کسی نے سنا بھی نہیں تھا. اس کا نام محمد رکھ. عبد المطلب نے پوچھا کہ بیوی نام کیا رکھا؟ تو آمنہ کہنے لگی نام تو کئی سوچے, نام کئی سوچے, مگر دل میں ایک بات آ رہی ہے بار بار, اور وہ یہ آ رہی ہے کہ اس کا نام محمد رکھو. ٹھیک ہے, حضور کے دو نام مشہور تھے, ایک محمد اور ایک احمد. زمین پہ محمد, آسمان پہ احمد. سبحان اللہ بولو ذرا. ٹھیک ہے, دو نام مشہور. عبد المطلب کہنے لگا کہ ایسا نام تو اس سے پہلے کبھی ہم نے سنا نہیں, اس سے پہلے کبھی نام ہم نے سنا نہیں, کہیں نہیں سنا. کیا نام رکھا یار؟ محمد کا معنی جس کی زمین تعریف کرے. زور سے بولو. محمد کا معنی جس کا سورج تعریف کرے. محمد کا معنی جس کا چاند تعریف کرے. محمد کا معنی جس کے جنگل تعریف کرے. محمد کا معنی جس کے پتھر تعریف کرے. محمد کا معنی جس کے فرشتے تعریف کرے. محمد کا معنی جس کے جنات تعریف کریں. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. او ایسا نام رکھا کہ ماننے والے بھی تعریف کریں, نہ ماننے والے بھی تعریف کریں. اب میں کہہ رہا ہوں آپ سے ایک بات. انگریز ہے, اپنی ٹی وی پہ بیٹھا ہوا ہے, اور وہ کہتا ہے کہ پاکستان کا وزیر اعظم ریاض بھائی محمد شہباز شریف قطر کے دورے پہ چلا گیا. تو تعریف کس کی ہو گئی؟ ہو محمد کی ہو گئی کہ نہیں؟ زور سے بولو یار. اور کس کے زبان سے ہوئی؟ کافر کے زبان سے ہوئی. ہر کافر جب مسلمان کا نام لے گا اس کو محمد کہنا پڑے گا. زور سے بولو نا یار. انکار کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا نا. محمد کہنا پڑے گا. سکھ کہے گا, بوری کہے گا, پارسی کہے گا, انگریز کہے گا. ٹھیک ہے, دنیا کی جتنی غیر مذہب ہے وہ محمد کا نام لے گئے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے محمد کی تعریف کر لی کہ یہ وہ محمد ہے جو فرش سے بھی اونچا ہے, عرش سے بھی اونچا ہے. بات سمجھ رہے ہو یار کہ نہیں سمجھ رہے ہو؟ بات بڑی لمبی ہے یار, لیکن یہ کہ چلو سمجھ رہے ہو. یہ جو ہمارے محلے کے جو بزرگ لوگ ہیں, اگر یہ بھی میرے بات سمجھ جاؤ, تھوڑا فون 1 بجے ادھر مسجد میں پہنچ جائے نا, تو تمہیں میں کچھ دین کا سبق دے دوں. ٹھیک ہے, محمد سب کو صلی اللہ, بڑا میٹھا نام ہے, بڑا میٹھا نام ہے. ٹھیک ہے, بڑا میٹھا نام ہے محمد سب کو صلی اللہ علیہ وسلم. زور سے بولو. حضور کا نام آ جائے درود پڑھو, نام آ جائے نا صلی اللہ علیہ وسلم, یہ کہو نام حضور کا آ جائے تو حضور کے نام پہ درود کا بخل نہیں کرو. بڑا اونچا نام ہے. ٹھیک ہے, اور بڑا میٹھا نام ہے. قرآن میں اللہ فرماتے ہیں محمد الرسول اللہ, اور کہیں پر اللہ نے فرمایا وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ. ٹھیک ہے, پیغمبر کا نام اللہ 2 جگہ قرآن میں فرماتے ہیں محمد الرسول اللہ. ٹھیک ہے, یہ بڑا پیارا نام ہے. اس کی وجہ سے بڑی برکتیں زمین پہ اتری, آسمانوں پہ اتری. لوگ سورج کے تعریف کرتے ہیں, سورج کی تعریف کرتے ہیں, کہتے ہیں سورج ہے. سورج کو عربی میں کہتے ہیں یہ شمس ہے. یہ کیا ہے؟ آسمانوں سے لے لیتے ہیں. شاعر آسمانوں کی تعریف ہی کرتے ہیں کہ آسمان ہے کتنا بلند ہے. میں حیران تھا کہ یہ لوگ آسمانوں کی تعریف کیوں کرتے ہیں. جب میں نے دیکھا تو آسمان کے اندر میم محمد کا تھا.
زور سے یار، زور سے یار. آسمان کے اندر میم بولو محمد کا تھا. اور جب میں نے دیکھا کہ لوگ سورج کی بڑی تعریف کرتے ہیں قرآن میں سورج کے بارے میں، لَلشَّمْسُ يَنبَغِي لَهَا أَن تُدْرِكَ الْقَمَرَ لَلشَّمْسُ. میں نے کہا یہ سورج کی تعریف یہ لوگ کیوں کرتے ہیں؟ تو پتہ چلا کہ سورج میں میم محمد کا ہے. یار یہ مجمع ذرا جاگ جائے یار. سورج کے اندر میم کس کا ہے؟ محمد کا ہے. جب میں نے دیکھا چاند بڑے آب و تاب کے ساتھ نکلتا ہے، رات کو دنیا کو روشن کر دیتا ہے. میں نے دیکھا کہ یہ چاند اتنا لوگ اس کی تعریفی کیوں کرتے ہیں؟ تو پتہ چلا کہ چاند میں میم محمد کا ہے. چاند کے اندر میم محمد کا ہے. اور جب میں نے دیکھا کہ شاعر لوگ وہ ستاروں کے بڑے تعریف کرتے ہیں. جب میں نے ستارے کا نام نکالا تو ستارے کو عربی میں کہتے ہیں نجوم. پتہ چلا کہ نجوم کے اندر جو میم محمد کا ہے. زور سے بولو وہ کس کا ہے؟ محمد کا ہے. ٹھیک ہے. اور نبی نے فرمایا یہ نماز جو ہے نماز یہ میرے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. جب میں نے نماز پہ غور کی تو نماز میں میم محمد کا ہے. رمضان کے روزوں کی بڑی فضیلت ہے، بہت فضیلت ہے. اللہ فرماتے ہیں تو روزے رکھ لے اور قیامت کی دن تو جان میں جان اس کا اجر میں خود دوں گا. جب میں نے روزوں پہ پتہ لگایا تو رمضان میں میم، وہ زور سے بولو نا یار، میم کس کا ہے؟ محمد کا ہے. نماز میں میم کس کا ہے؟ محمد کا ہے. ٹھیک ہے. مسجد میں میم کس کا ہے؟ محمد کا ہے. ممبر میں میم کس کا ہے؟ محمد کا ہے. میناری میں میم کس کا ہے؟ محمد کا ہے. مقبری میں میم کس کا ہے؟ محمد کا ہے. مسلمان میں میم کس کا ہے؟ محمد کا ہے. مومن میں میم کس کا ہے؟ محمد کا ہے. ٹھیک ہے. اور جو یہ میم محمد جب میں نے دیکھا لوگ ماں سے زیادہ پیار کرتے ہیں. ایک باپ ہے ایک ماں ہے، لیکن بچے ماں سے زیادہ پیار کرتے ہیں. جب میں نے دیکھا تو ماں میں میم محمد کا ہے. زور سے بولو ماں میں میم محمد کا ہے. اور ماں کے بعد ماں کے بھائی سے بچے بڑے پیار کرتے ہیں، کہتے ہیں یہ بھانجے یہ ماموں ہے. اور گھر کے اندر جتنے اچھائی ہو جتنی برائی ہو اس میں ماموں کا ہاتھ ہوتا ہے. تو پتہ چلا کہ ماموں میں 2 میم محمد کے. زور سے بولو یار ذرا، کیا ہے وہ 2 میم کس کے ہوئے؟ ماموں میں 2 میم کس کے؟ محمد کے. 2 میم محمد کے، 2 میم محمد کے. تو عبد المطلب آ گیا، کہنے لگا بی بی تو نے اس کا نام کیا رکھا؟ نام کیا رکھا؟ آمنہ کہنے لگی کہ اس کا نام میں نے محمد رکھا. محمد یہ محمد ہے نا، محمد یہ ہم سے نکلا ہے. کس سے نکلا ہے؟ اور ہم سے. ہم تعریف، ہم کیا؟ یہ وہ نام ہے نا، وہ نام کہ کافر بھی اس کی تعریف کرے، مسلمان بھی اس کی تعریف کرے. ٹھیک ہے. یہ ہم سے نکلا ہے. ہم تعریف. ہم جو ہوتا ہے نا یہ ہمیشہ آخر میں ہوتا ہے، آخر میں. ٹھیک ہے. ہم آخر میں ہوتا ہے. مطلب ایک بندے نے کھانا کھا لیا نا، کھانا کھانے کے بعد اس نے انگلیاں چاٹ لی، ڈکار لے لی، تو کہے گا الحمدللہ. سبحان اللہ. زور سے وہ کیا کہے گا؟ الحمدللہ. ایک بندہ یہاں سے پنجاب گیا اور وہاں سے واپس آ گیا. میں نے اس سے پوچھا کہ بھائی تو پنجاب گیا تھا وہاں سے واپس آ گیا، خیریت سے آیا؟ تو وہ کہے گا الحمدللہ. وہ کیا کہے گا؟ الحمدللہ. ٹھیک ہے. شکریہ، تحمید، حمد. ٹھیک ہے نا. اور قرآن جو ہے نا، قرآن میں ٹھیک ہے تم قرآن پڑھتے ہو نا، پہلے سبحانک اللہم پڑھ کے پھر الحمدللہ سورۃ فاتحہ شروع ہو گئی. ٹھیک ہے. تو یہ ہم سے نکل آئی محمد، جس کے ساری دنیا تعریف کرے. محمد سب کو صلی اللہ علیہ وسلم. ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے حضرت آدم کو بھیجا.
پھر نبی آتے گئے، حضرت عیسیٰ آ گئے. عیسیٰ آنے کے بعد پھر 575 سال کے بعد اللہ نے محمد کو پیدا کر کے اس قصے کو بند کر دیا. ختم ہو گئی بات، ختم ہو گئی. اللہ نے فرمایا پہلے آدم آ گئی، پھر سارے نبی آتے حضرت عیسیٰ کا زمانہ آ گیا. عیسیٰ علیہ السلام آ گئے اور عیسیٰ علیہ السلام کے آنے عیسیٰ علیہ السلام آئے اور آ کر اللہ نے فرمایا او میرے عیسیٰ میں نے نبی بھیجنا ہے دنیا میں، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ نبی کے آنے کا اعلان بھی نبی کرے. ٹھیک ہے، نبی کے آنے کا اعلان بھی کون کرے؟ نبی کرے. تو حضرت عیسیٰ نے اعلان کر دیا او میرے قوم، میرے بعد ایک نبی آنے والا ہے، پیغمبر آنے والا ہے، وہ آخری نبی ہوگا. اور کہنے لگا جو نبی آئے گا آخری اس کا نام محمد ہوگا، اسمہ محمد، اس کا نام کیا ہوگا؟ محمد ہوگا، نبی ہوگا آخری، اور وہ محمد الرسول اللہ ہوگا. اس نبی کے اوپر بات ختم ہو جائے گی. بات کیا ہو جائے گی؟ ختم ہو جائے گی. اس لیے محمد کا نام رکھ کے بات ختم. بات کیا کر دی؟ ختم کر دی. اب اس کے بعد اگر کوئی غلام احمد آئے گا، نبی کا غلام، اور آ کر نبوت کا دعویٰ کرے گا تو محمد نے اس پہ پانی پھیر دیا. ایسے ہی ختم. اس نبی کے بعد کسی نبی نہیں آیا. حضور آ گئے نا، حضور آ گئے. میلاد جو ہم مناتے ہیں، میلاد حضور کے پیدائش پہ خوشی مناتے ہیں، جائز خوشی، جائز. وہ کیا ہے کہ میلاد ہے نا، اللہ نے پیغمبر کو بھیج کے ایک مسئلے کو حل کر دیا. فرمایا میں خدا ہوں، یہ مصطفیٰ ہے. زور سے سبحان اللہ بولو. آخری بات، میں رب ہوں، خدا ہوں، یہ مصطفیٰ ہے. میرے بعد خدائی ختم، اس کے بعد مصطفیٰ ختم. ٹھیک ہے. اور مجھ میں اور اس میں فرق ہے. میں خدا ہوں، خدا ہے، مصطفیٰ ہے. جو پیدا ہو جائے وہ مصطفیٰ ہے، خدا نہیں. جس کی ماں ہو وہ مصطفیٰ ہے، خدا نہیں. جس کی 4 بیٹیاں ہو وہ مصطفیٰ ہے، خدا نہیں. جس کے 4 بیٹے ہو وہ مصطفیٰ ہے، خدا نہیں. ٹھیک ہے. اور جس کے 11 بیویاں ہو وہ مصطفیٰ ہے، خدا نہیں. ٹھیک ہے. اور جس کا عائشہ جیسی بیوی ہو وہ مصطفیٰ خدا نہیں. میلاد میں یہ سمجھاتے ہیں کہ مصطفیٰ ہے، خدا ہے. مصطفیٰ خدا نہیں ہو سکتا، خدا مصطفیٰ نہیں. بات سمجھ لو. نبی آئے. آخری بات، حضرت عائشہ فرماتی ہے نا کہ مصلی پہ نا لیٹ کے سجدے میں جا کے حضور رو رہے تھے. میں اٹھی، میرے آنکھ کھلی، میں نے سمجھا حضور پتہ نہیں کدھر ہے. پتہ چلا کہ حضور تو مصلی پہ. تو میں نے جا کے مصلی پہ ہاتھ پھیرا. مصلی پانی سے، آنسو سے ترے، داڑھی مبارک آنسو سے ترے، آنکھوں سے آنسو کی لڑیاں جاری ہیں. اور پیغمبر فرماتے ہیں ان تعذبهم فإنهم عبادک، ان تعذبهم فإنهم عبادک. او میرے اللہ، او میرے رب، او میرے اللہ، یہ تیرے مخلوق ہے، یہ تیرے بندے ہیں سارے، یہ سارے تیرے بندے ہیں. اگر تو ان کو عذاب دے تو دے سکتا ہے. وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. میرے مولا اگر تو ان کو معاف کر دے تو تیرا بھی ڈنگا بچ جائے گا، مصطفیٰ کا بھی ڈنگا بچ جائے گا. وآخر دعوانا